حسن صاحب، سولر پینلز پر 10% ٹیکسز، پیٹرول پر 2.5 روپے لیٹر کاربن لیوی، روایتی کاروں پر 3% نیا ٹیکس، 463 ارب کے نئے ٹیکسز، وفاقی بجٹ منظور ہو گیا۔ جب بجٹ پیش ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کا نیا نام اشرافیہ جمہوریہ ٹیکسستان ہونا چاہیے، یعنی اگر آدم خور بجٹ ہوگا تو آدم خور نظام آئے گا۔ آپ کا یہ جملہ بڑا وائرل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کرے ورنہ میری زندگی کے 33-34 سال برباد، اور کوئی میرا سٹانس نیا نہیں ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو، اب میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہا ہے، ایک ہوتا ہے ریپیٹیشن، ایک ہوتی ہے ری انفورسمنٹ۔ کیا کرتے ہو؟ ایک پتھر توڑتے ہو، ہتھوڑا مارتے ہو، 1 2 10 20 50ویں چوٹ پہ وہ اگر ٹوٹتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اسی چوٹ پہ نہیں، وہ جو 49 پہلے ضربیں آپ نے ماری ہوتی ہیں، اچھا اسی طرح کچھ یہ انسپریشن آپ کو قرآن پاک سے ملتی ہے۔ وہاں آپ کو لگے گا کہ بہت سی چیزیں مختلف انداز سے یا مختلف اینگل سے رپیٹ کی جا رہی ہیں، وہ ریپیٹیشن نہیں ہے، وہ ری انفورسمنٹ ہے۔ ایک شعر ہے، دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ ایک زمانے میں کارپوریشن کے نلکے ہوتے تھے، نیچے پتھر رکھا ہوتا تھا، تو 10 12 15 سال کے بعد وہ پتھر میں نا ایک وہ پیالہ سا بن جاتا تھا، قطرے ٹپک ٹپک کے۔ اللہ کرے ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میرا تو اس میں ذاتی نہ کوئی ایجنڈا، نہ کبھی کسی پالیٹیشین سے۔ دیکھو، آدم خور بجٹ آدم خور نظام کو جنم دے گا اور آدم خور عوام پیدا ہوں گے۔ اس ملک میں سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے، ماں بچے مار رہی ہے۔ یہ کبھی سنا تھا؟ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشتعل۔ کیوں؟ پوری قوم اب نارمل قسم کی ہو چکی ہے۔ قوم سے مراد یہ بڑے گاٹوں، بڑے بڑے ٹھڈاں والے نہیں، عام آدمی وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ میں اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہا ہے کہ کبھی سڑک پہ، ابھی تو گرمی ہے، حبس ہوگا، آرام سے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے جو لوگ چنگچیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی صرف شکلیں دیکھ لو، وہ انسانی چہرے لگتے ہی نہیں، ایکسپریشن لیس، بنجر چہرے، ویران آنکھیں، آدھے منہ کھلے، کک ہوش نہیں۔ دیکھو، یہ جملہ اگر وائرل ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اجر، یہ معاوضہ ہے میرا اصلی۔ میں اکنامکس پڑھ کے اگر آیا تھا جرنلزم میں یا اس طرف، جرنلسٹ تو میں ہوں نہیں، میں تو پیریوڈیکلز کا آدمی تھا، بعد میں کالم شالم یہ وہ تو اچھا۔ دیکھو، ان کے ساتھ یہ کیا ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں کم نکلتا ہوں، لیکن وہ خاص طور پہ ادھر ایک سڑک، مجھے نام اب یاد نہیں رہتے، وہاں جو بیچ میں ایک بیلٹ ہوتی ہے، گراسی بیلٹ، اس پہ میں دیکھتا ہوں کلومیٹر تک مزدور بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ اوزار وغیرہ ہوتے ہیں۔ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ انتظار۔ کس چیز کا؟ مزدوری کا۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کو روٹی دینی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو لے آئے ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ایسے ہوتا نہیں۔ دیکھو، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور فلانا بڑا، ملکوں کو ہم گورے مدر لینڈ، ہم کہتے ہیں مادر وطن، یہ ستیلی ماں، وہ کہتے ہیں دھرتی ماتا۔ یہ ہے کیا؟ ماں بھی اس وقت تک جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ چانگڑے نہیں مارتا، اور اگر انسان ہے کوئی، اس کو چانگڑے مارنے سے ایک قدم آگے جانا ہوگا۔ دھرتی ماں کے کان ذرا خراب ہیں، وہ رونا پیٹنا ماتم سے ذرا زیادہ لاؤڈ مانگتی ہے۔ یہ دیکھو، بات سنو، میں ان چیزوں میں اس لیے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کو پتہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے،
ہمارے ہاں تو ایک خاص طبقے نے ریلیجن کو ایسے بنایا ہے کہ لوگ ہی پاگل ہو گئے. قدم قدم پہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. کا بات سنو, ہماری ایوریج عمر کتنی ہے, جیپنیز کی کتنی ہے, اسکینڈینیوینز کی کتنی ہے, وہاں تو خدا اور نہیں. کچھ رسپانسبلٹی دیکھو. ایک صحابی حضور نے دیکھے مدینہ میں, تو انہوں نے کہا کہ کام پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا حضور میں گیا تھا تو مجھے کو پتہ نہیں کام یاد آ گیا. تو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بکریاں ہیں وہاں چرواہا ہوگا, ان کے پاس کوئی ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں. تو حضور نے کہا بھاگ واپس, وہاں بھوکے بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ پھر رہے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اچھا, اب کئی میرے مجموعے ہیں کالموں کے, آج تک تو مجھے خیر نہیں پڑی, لیکن خیر جو اپنے حصے کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بندہ کرتا ہے. اجر دینے کے قابل کچھ ہوگا تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ورنہ قبر میں صحیح یہ ملے گا. اگر میرے اندر کوئی کھوٹ ہوگا تو اسی طرح چلنے دو, اور کیا فرق پڑتا ہے. صوفی شاعر کہتا ہے نا, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے. ان کو نہیں اپنے حال پہ رحم آتی. کھاتے پیتے بندہ, اس کے اندر اگر ایک درد بھرا دل ہو, وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. آگے چلو, یہ پتہ نہیں کیا سوال کیا تھا, میرا ہی تر گیا. ہاں, ٹیکسس, بالکل نیا نام اشرافیہ جمہوریہ ٹیکسستان. تنخواہیں اپنی ضربیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. یار کمال کانفیڈنس ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں پہ حکومت کر رہے ہیں. چارا چورا کھا کے بس لگے پھر دینے, مر نہیں رہے, آبادی پھر بھی بڑھ رہی ہے, تو who cares. یہ نہیں ہے, یہ اور طبقہ ہے. بات سنو نا, جب ہم دیکھتے ہیں کسی معصوم بچے کے ساتھ جاتی یا کوئی ظلم یا کوئی قتل, تو بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اب جو اسرائیل نے کیا ہے یا جو باقی یہ آپس میں پوری دنیا میں جو تماشا لگا ہوا ہے, ان کے اندر دل نہیں ہے. یہ دھندے کے لوگ ہیں. بنارسی ٹھگوں پہ ایک کتاب ہے امیر حسین ٹھگ کے اوپر کسی گورے کی, وہ پڑھنا. اتنے صفاق اور بے رحم ہوتے تھے وہ پورا قافلہ مار کے گہرے کھڈے میں دفن کر کے اوپر آگ جلا دیا کرتے تھے, اوپر, تاکہ کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ نیچے ایک اجتماعی قبر ہے. چلو ٹھیک ہے. حسین صاحب, دوسری طرف سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بجٹ پر سٹیٹمنٹ دی کہ ٹیکس نظام انصاف پر مبنی نہیں. بجٹ نے ثابت کر دیا یہ نظام نہیں چل سکتا. تنخواہ طبقہ 600 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. اس ملک میں چند لاکھ لوگ ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. 44% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. بجلی گیس مہنگی کر دی گئی. اچھا, ویسی بات یہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ ہمارے مفتاح اسماعیل